آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان شخص آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ اذن لی بالزنا، زنا کی اجازت دے دیں۔ سوال تو بڑا سخت تھا، بڑی بے ادبی کا سوال تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ارد گرد، انہوں نے گھورنا شروع کر دیا، اسے گھورا اور اسے ڈانٹا اور اسے دھکیلنا چاہا، پیچھے نکالنا چاہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یار میرے قریب آ جاؤ، یار تھوڑا میرے قریب آ جاؤ۔ یہ ایک بڑا عجیب سبق ملتا ہے اس جملے سے کہ میرے قریب آ جاؤ، بڑا عجیب سبق۔ وہ سبق یہ ملتا ہے اگر یہی سوال، اس سے ملتا جلتا سوال ہمارے مدارس میں، ہمارے اسکولوں میں، ہمارے کالجوں میں، ہماری یونیورسٹیوں میں کوئی طالب علم اور کوئی شاگرد اپنے استاد سے کر لے تو سوال کے الفاظ ختم ہونے سے پہلے شاید اس پر مکے اور تھپڑوں کی برسات شروع ہو جائے۔ ہمارا مزاج ایسا بن چکا ہے کہ ہم ایسا سوال سننے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، ہمارا مزاج ایسا بن چکا ہے۔ لیکن ایک کامیاب استاد، ایک کامیاب مدرس کی نشانی ہوتی ہے اگر طالب علم اس سے کوئی غلط سوال بھی کر لے تو غلط سوال کرنے کی وجہ سے طالب علم پر جگ ہنسی نہیں کرتا، وہ طلبہ کو، وہ طالب علموں کو، وہ لوگوں کو اس کے پیچھے ہنساتا نہیں ہے، وہ اسے ڈانٹتا نہیں ہے، وہ اسے اپنا غصہ نہیں دکھاتا، بلکہ نرمی سے، تحمل سے، صبر سے، بردباری سے وہ اس کے غلط سوال کی بھی درست رہنمائی کر کے اسے درست راستہ دکھاتا ہے اور اس کی ایسی اصلاح کرتا ہے کہ اپنا حق ادا کر دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یار ذرا قریب آ جاؤ۔ جب وہ قریب آیا تو آپ نے فرمایا یار تم چاہتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی ایسا کام کرے؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں آپ پر قربان جاؤں، میں نہیں چاہتا کہ میری ماں کے ساتھ کوئی ایسا کرے۔ آپ نے فرمایا یار کوئی بھی نہیں چاہتا کہ کوئی اس کی ماں سے ایسا کرے۔ پھر آپ نے فرمایا یار تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹی سے کوئی ایسا کرے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ پر قربان جاؤں، میں نہیں چاہتا کہ کوئی میری بیٹی سے ایسا کرے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ کوئی اس کی بیٹی سے ایسا کرے۔ غرض پھر آپ نے اس کی بہن کے بارے میں سوال کیا، پھر پھپھی کے بارے میں سوال کیا، پھر خالہ کے بارے میں سوال کیا۔ وہ ہر سوال کے بارے میں یہی کہتا تھا یا رسول اللہ میں آپ پر قربان جاؤں، میں نہیں چاہتا کہ کوئی میری ماں، میری بیٹی، میری بہن، میری پھپھی، میری خالہ سے کوئی ایسا کام کرے۔ تو آپ اس کے جواب میں فرماتے تھے کہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ کوئی اس کی ماں، اس کی بہن، اس کی بیٹی، اس کی پھپھی، اس کی خالہ سے ایسا کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس، اپنا مبارک ہاتھ اس کے سینے پر رکھا اور اس کے دعا کی اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ اس کے دل کو پاک اور صاف فرما، اور اے اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ سبحان اللہ، کیا دعا تھی یار! آپ علیہ السلام نے کیا دعا فرمائی! آسمان کے دروازے کھلے، دعا کی قبولیت کا وقت تھا، دعا قبول ہوئی، اور محدثین نے لکھا ہے اس نوجوان کا ذہن کبھی بھی اس گناہ کی طرف نہیں گیا۔ اس سے ہمیں ایک اور سبق ملتا ہے، بڑا پیارا سبق ملتا ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہم سے کوئی ایسا سوال کرے، یا بچے نا گھر میں والدین کو غصہ دلاتے ہیں اور والدین بد دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں، تو بد دعا کے بجائے اگر اسے دعا دے دیں اور دعا کی قبولیت کا وقت ہو تو کیا کمال سے وہ دعا قبول ہوگی ہماری۔ اس کے بارے میں واقعہ یاد آ گیا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی سنائیں گے۔ تو غرض آپ علیہ السلام نے اس کے دل پر ہاتھ رکھا، اپنا دست مبارک رکھا، دست اقدس رکھا اور اس کے لیے دعا فرمائی اور دعا قبول ہو گئی۔ ایسی حدیث بکثرت منقول ہیں ہماری کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں، اور ان حدیث سے لوگوں نے ایک جملہ نکالا ہے کہ زنا ایک قرض ہے جو دینا پڑتا ہے، زنا ایک ایسا قرض ہے جو لیتا ہے اسے دینا پڑتا ہے، زنا ایک ایسا دین ہے جو ادا کرنا پڑتا ہے، اور زنا عدلے کا بدلہ ہے کہ جیسی کرنی ویسے ہی بھرنی ہے۔ لیکن یہ جملے سارے غلط ہیں۔ یہ غلط اس لیے ہیں، ایک تو عقل ان باتوں کو نہیں مانتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے اصولوں کے مطابق بھی یہ بات نہیں ہے کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی۔ ایک شخص نے زنا کا ارتکاب کر لیا اور اس کی بہن پاک دامن ہے، پاک باز عورت ہے، اب زنا اس نے کیا ہے اور بدلہ اس کی بہن سے لیا جائے، نہ عقل اس بات کو مانتی ہے اور نہ اللہ کے اصولوں کے مطابق ہے۔ اللہ تو ایک منصف اور ایک عادل بادشاہ ہے۔ لیکن جہاں تک یہ جملے غلط ہیں وہاں تاریخ یہ بات بھی دیکھتی آ رہی ہے، اور صفحات پر، کتب کے اوراق پر یہ بات بھی لکھی چلی جا رہی ہے کہ اگر کسی نے اس کام کا ارتکاب کیا تو اس کے خاندان سے اس کا بدلہ لیا گیا ہے۔ بہت سے واقعات لکھے گئے ہیں، ایک دو واقعات اس مجلس میں آپ کو سناتا ہوں، پھر انشاءاللہ کسی اور مجلس میں آپ کو اس پر اور واقعات اس پر بحث کریں گے۔ ایک واقعہ لکھا ہے، ایک سونار تھا، جیولر جو سونا بیچتا ہے، وہ ایک دفعہ شام کو دکان سے واپس آیا تو اس کی بیوی رو رہی تھی۔ اس نے بیوی سے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو؟ تو بیوی نے کہا یہ جو شخص ہمارے گھر پر کام کے لیے آتا ہے، جو سبزی دیتا ہے، دودھ لاتا ہے، فرض کریں وہ پانی دیتا ہے، اس زمانے میں پانی بھی لاتے تھے، پانی دیتا ہے، پینے کا پانی، یا وہ یہ کام کرتا ہے، ایک شخص گھر پہ کام کے لیے رکھا ہوا تھا جیسے آج کل لوگ رکھتے ہیں۔ کہا اس شخص نے آج شہوت کے ساتھ میرے ہاتھ کو دبایا اور چھوا۔ کہا اس پہ رو رہی ہوں کہ اس شخص نے ہمارے ساتھ بڑا عرصہ گزارا ہے اور ہمیں تو اس پر بڑا اعتماد تھا، اس نے کیوں اپنا اعتماد کھو دیا، کیوں اپنا اعتبار کھو دیا، اس نے کیسا کام کر دیا، اسے کیسا فعل سر انجام دیا۔ تو وہ شخص بھی رونے لگا۔ جب وہ رونے لگا نا تو وہ بیوی سمجھی کہ شاید یہ میرے اس کام پر رو رہا ہے، تو اس نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ آج میرے پاس بھی ایک عورت چوڑیاں خریدنے آئی تھی، اور جب میں اس پر چوڑیاں بیچی تو وہ کہنے لگا یہ چوڑیاں مجھ کو پہنا دیں، تو جب میں چوڑیاں اس کو پہنانے لگا تو میں نے بھی شہوت کے ساتھ اس کے ہاتھ کو دبا دیا۔ اور کہا اس کا بدلہ یہاں پورا ہو گیا، میں نے وہاں دبا دیا اور اس نے آپ کے یہاں دبا دیا۔ اس شخص کے دل میں اللہ کی طرف
رجوع ہوا، وہ دل سے اللہ کی طرف اس نے رجوع کیا، وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑایا، وہ رویا اور خوب رویا، اللہ سے اس فعل کی معافی مانگی۔ صبح ہوئی، وہ دکان پہ پھر چلا گیا، پھر شام کو آیا تو بیوی خوش بیٹھی ہے، اس نے پوچھا کیوں اتنی خوش ہو؟ تو وہ کہنے لگی وہ جو کام پہ آتا ہے وہ آج میرے سامنے آیا، وہ خوب رویا اور خوب گڑ گڑایا، اور اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے شیطان نے بہکایا، مجھے شیطان نے دھوکہ دے دیا، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور میں ایسا آدمی نہیں ہوں، جیسا کام مجھ سے ہوا ہے، مجھے معاف کر دو یہ وہ۔ اور کہا تو اس آدمی نے کہا کہ میں نے اللہ سے معافی مانگی تھی، اس نے آج تم سے معافی مانگ لی۔ ایسے ہی ایک بادشاہ کا واقعہ لکھا ہے، ایک بادشاہ کو ایک عالم نے بتایا کہ جب کوئی آدمی ایسا کام کرتا ہے تو اس سے اس کا بدلہ لیا جاتا ہے۔ اس بادشاہ کو یقین نہیں آیا، جب یقین نہیں آیا تو اس نے اپنی بیٹی کو بلایا اور بیٹی سے کہا، شہزادی کو بلایا اور کہا یہ جو بناؤ سنگار ہے، یہ جو تمہارے کپڑے ہیں شہزادیوں والے، یہ کپڑے اتارو اور سادہ سے کپڑے پہن کر بازار میں جاؤ۔ وہ شہزادی سادہ سے کپڑے پہن کر بازار میں گئی، بناؤ سنگار نہیں کیا تھا تو لوگوں نے پہچانا نہیں کہ یہ شہزادی ہے۔ جب وہ بازار میں گئی تو اس نے دیکھا کہ بادشاہ نے کہا تھا کہ لوگ جو جیسا رویہ تمہارے ساتھ برتے تم کچھ بھی نہ کہو، جیسا رویہ لوگ اختیار کریں سارا کچھ نوٹ کر کے مجھے بتانا۔ جب وہ بازار گئی تو اس نے دیکھا کہ جس کی نظر بھی اس پر پڑ رہی ہے تو وہ نظر کو جھکاتا ہے، سر کو جھکا دیتا ہے اور اپنی نظریں نیچے کر لیتا ہے۔ وہ بازار میں چلی پھری، بازار میں کھڑی ہوئی یہ تماشا دیکھتی رہی۔ بازار سے جب محل اور دربار کی طرف واپس آنے لگی اور دربار کے دروازے پر پہنچی تو دیکھا کہ وہاں سے ایک غلام، ایک مزدور، ایک نوکر دوڑتا ہوا آیا اور اس نے پہچانا نہیں کہ شہزادی ہے، بادشاہ کی بیٹی ہے اور سادہ سے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس نے اس سے پیار کیا اور بوسہ لے لیا اور دوسری طرف بھاگ گیا اپنے کام کے لیے۔ جب شہزادی بادشاہ کے پاس گئی تو بادشاہ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس نے سارا ماجرا سنایا کہ میں سادہ سے کپڑے پہن کر بازار گئی، میں وہاں کھڑی رہی، لوگوں کو دیکھتی رہی، جس شخص کی نظر مجھ پر پڑتی رہی وہ اپنی نظریں جھکاتا رہا، اپنی نظریں نیچے کرتا رہا، لیکن جب میں محل کی طرف آ رہی تھی، اپنے دربار کی طرف آ رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ ایک خادم وہاں سے دوڑتا ہوا آیا اور اس نے مجھے اپنے گلے لگایا اور مجھ سے بوسہ لیا اور دوسری طرف نکل گیا اپنے کام کے لیے۔ جب بادشاہ نے ایسی بات سنی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس عالم سے کہنے لگے کہ آپ نے ٹھیک کہا تھا، میں نے بھی ہمیشہ اپنے نظروں کی حفاظت کی ہے، میں نے کبھی بھی ایسا کام نہیں کیا، کبھی غیر محرم کی طرف نہیں دیکھا، لیکن ایک دفعہ اس محل میں ایک عورت پر میرا دل آ گیا تھا اور میں نے اس سے بوسہ لے لیا تھا، آج اس کا بدلہ لے لیا ہے۔ تو دوستو، جہاں ایک طرف یہ جملہ غلط ہے کہ زنا ایک قرض ہے جو لیتا ہے اسے دینا پڑتا ہے، یہ جملہ غلط ہے اور واقعی غلط ہے، جہاں ایک طرف یہ غلط ہے وہاں دوسری طرف کتابوں میں ان واقعات کو دیکھ کر ذہن تردد اور شک میں پڑ جاتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ یہ ایک لمبی بحث ہے، انشاءاللہ اگلی مجلس پر اس میں بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔